بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ تدبیر ضروری تھی۔ وہ اسی ہوٹل میں تھے تو ارجن کے قتل کے باوجود ان کے لیے ہوٹل بدلنا آسان نہیں تھا۔ نئے ہوٹل میں وہ غیر متوقع مسائل اور مشکلات کا شکار ہو سکتے تھے۔ ارجن کے ہوٹل میں انہیں چند روزہ قیام کا تجربہ اور تسلسل حاصل تھا جس سے وہ آسانی سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے یہاں کافی وقت گزار لیا۔ میرے دونوں آدمی یہاں ہیں، ان سے کوئی شکایت ہوئی تو انہیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اول خان واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ اول خان کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے میرے ذہن سے ایک بڑا سا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ نک سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے کرنل داور کے روپ کو بھرپور انداز میں نبھانے کے لیے گھر چھوڑ کر اسٹیشن 4 منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ نک سے بات بگڑ جانے کے بعد اس عارضی ہجرت کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف وہ اور ٹام مجھے کرنل داور کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ان سے میں یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ میرے خلاف خود میدان میں اتر آئیں گے۔ ان کے دوسرے ہمدردوں اور ساتھیوں کے لیے کرنل داور ایک نام ہو سکتا تھا، پہچان نہیں بن سکتا تھا۔ طویل مذاکرات نے شاید سب کو تھکا دیا تھا۔ ویرا اور غزالہ اول خان کے دونوں آدمیوں کو بلا کر گھر کے کام کاج سمجھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ دونوں اپنی صورتوں سے نیک اور شریف نظر آ رہے تھے۔ یہ انتخاب ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ ان میں سے کون گھر کے کام کرے گا اور کون رات کی چوکیداری کا کام انجام دے گا۔ میں فرصت سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تو میرے ذہن میں سلطان شاہ کا سوال چبھنے لگا۔ سب کچھ صاف ہونے کے بعد معاملات بہت آگے بڑھ گئے تھے، لیکن سوبراج کا نام کہیں ابھر کر سامنے نہیں آ سکا تھا۔ میں نے کوبرا کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ نک نے دوستانہ فضا میں باتیں کرنے کے دوران صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ ایک عزت دار، مقامی اور قابل اعتماد آدمی تھا۔ سوبراج ان تینوں تعریفوں پر پورا اترتا تھا۔ اس کی عزت اور سماجی رتبے کی گواہی جلال نے دی تھی۔ وہ اسلام آباد سے چیک کیے بغیر سوبراج کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرا ذہن اس راہ پر چل نکلا۔ میں جتنا سوچ رہا تھا، میرا یہ خیال پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ کوبرا کے پردے میں سوبراج ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے اس معاملے میں جلال کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اول خان اپنے کسی آدمی کو ارجن والے 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرانے کا وعدہ کر کے گیا تھا، لیکن راستے میں اس کام کی نزاکتوں پر غور کرنے کے بعد اس نے ارادہ بدل دیا۔ اس کی چھٹی اس بتا رہی تھی کہ اس معاملے کی کوئی کڑی اس وقت تک گم تھی، ورنہ کہانی کے سامنے آنے والے بکھرے بکھرے کرداروں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ وہ معاملات اتنے الجھے ہوئے تھے کہ کام کی ذمہ داری کسی ماتحت پر ڈالنے کی بجائے اسے خود آگے بڑھنے کی ضرورت تھی۔ ہوٹل کی طرف بھیجا جانے والا کارندہ ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہوٹل کی پارکنگ سے نکل گیا تھا، مگر انہی اطراف میں منڈلاتا رہا۔ اس نے اپنی تحویل میں موجود مشتبہ اشیاء اور ہتھیار وغیرہ گاڑی میں چھپائے اور گاڑی ہوٹل سے دور پارک کر کے دوبارہ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ہوٹل کے قرب و جوار میں رہ کر اندر آنے جانے والے پولیس افسروں اور صحافیوں وغیرہ سے جستہ معلومات حاصل کر کے اگلے 1.5 گھنٹے میں اول خان کو اس واردات کے بارے میں قدرے تفصیلی رپورٹ فراہم کر دی جو حقائق سے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ ہوٹل کی آپریٹر کے ذریعے ارجن کمار کے لیے کسی کرنل شاہ کی فون کال آئی تھی جو لمحہ بھر میں کٹ گئی۔ نامعلوم کرنل نے دوبارہ فون کر کے ارجن سے مختصر سی گفتگو کی، جس کے نتیجے میں ارجن کی حالت غیر ہو گئی اور اس نے اپنے اردلی کو طلب کر کے فریش جوس کے 2 گلاس پی ڈالے۔ اردلی کا کہنا تھا کہ اس وقت ارجن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ دوسرا گلاس خالی کر کے اس نے اردلی کے جانے سے پہلے اپنے ڈائریکٹ فون پر کسی کا نمبر ملایا تھا۔ اردلی نے واپس آ کر اپنی تشویش دور کرنے کے لیے ارجن کے کمرے میں جھانکا تو وہ اپنی کرسی پر ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حالت غیر تھی۔ اس نے دروازے پر اردلی کے چہرے کی جھلک
تک دیکھتے ہی پھٹی پھٹی آواز میں اسے جھاڑ کر بھگا دیا۔ ارجن کمار صحت مند، خوش مزاج اور باحوصلہ شخص تھا۔ اردلی اس کی طرف سے فکر مند ہو گیا۔ وہ ارجن کی بگڑی حالت بتانے کے لیے اسی فلور پر واقع چیف اکاؤنٹنٹ کے دفتر کی طرف چلا گیا۔ وہ دونوں بوکھلا کر ارجن کے دفتر کی طرف آ رہے تھے تو ایک خوش پوش اور مہذب آدمی ارجن کے دفتر سے نکلا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ دربان نے بتایا کہ وہ شخص چند لمحوں پہلے خالی ہاتھ ہوٹل میں داخل ہوا تھا اور سیدھا ارجن کے دفتر میں گھستا چلا گیا تھا۔ بمشکل 1 منٹ بعد وہ دفتر سے نکل کر سڑک سے بھی فرار ہو گیا۔ اتنی عجلت میں آمد و رفت کی بنا پر دربان نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ واپسی پر بھی خالی ہاتھ تھا اور اس کے بشرے پر خوف یا گھبراہٹ کے بجائے گہرا اطمینان جھلک رہا تھا۔ وہ گیٹ سے نکلا اور چیف اکاؤنٹنٹ دروازہ کھول کر ارجن کے دفتر میں داخل ہوا تو ارجن اپنی کرسی پر بے جان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر جھول گئے تھے۔ پیشانی کے وسط میں موجود سرخ رنگ کا خونی دائرہ چیخ چیخ کر فائر کا اعلان کر رہا تھا۔ دونوں نے گھبرا کر ارجن کو دیکھا اور وہ بے جان بت کی طرح ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ دہشت سے ان دونوں نے ہذیانی آوازوں میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہوٹل میں سنسنی خیز کوہرام برپا ہو گیا۔ دربان کسی کی ہدایت کے بغیر اجلت پسند اجنبی کی تلاش میں باہر نکلا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ لمحوں ہی لمحوں فضا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ پولیس آئی اور ہوٹل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ وہ شہر کا مشہور ہوٹل تھا۔ وہاں اہم سیاسی و سماجی اور سرکاری شخصیات مقیم تھیں۔ ان کو زیادہ دیر تک قید نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ہوٹل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بیشتر ارکان وہ وحشت اثر خبر سنتے ہی ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک اور غیر ملکی مہمانوں کی سہولت کی خاطر اپنی ذاتی کاوشوں سے 3 بجے تک ہوٹل کے دروازے کھلوا دیے۔ اس دوران میں پولیس اپنی ابتدائی اور سرسری تفتیش کا پہلا مرحلہ تیزی سے مکمل کر چکی تھی۔ اس وقت تک ہوٹل میں مقیم مہمانوں کے سوا کسی کو اندر جانے یا اندر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اول خان کا آدمی بھی صدر دروازے کے باہر رکا ہوا تھا۔ اول خان کو اندازہ تھا کہ ہوٹل میں مجرموں کے کسی ساتھی سے اس کا ٹکراؤ ہو بھی گیا تو کھلی محاذ آرائی کی نوبت نہیں آ سکے گی۔ ہوٹل کے اندر اور باہر مسلح پولیس کی باری نفری موجود تھی۔ مالکان نے اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر کچھ پرائیویٹ گارڈز بھی بلا لیے تھے تاکہ ان کے مہمانوں کا کھویا ہوا تحفظ کا احساس بحال ہو سکے۔ اس نے کسی خاموش تصادم کے لیے بھرپور تیاریاں کی اور اسٹیشن 4 سے ہوٹل کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ ابتدائی تفتیش کے بعد ہوٹل پولیس کے ریکارڈ کی طرف متوجہ ہوگی اور اس سے بھی سرسری انداز میں گزر جائے گی، جبکہ اول خان کے لیے ہوٹل کا ریکارڈ بہت اہم تھا۔ اس کا سبب بہت واضح تھا۔ اول خان کو ارجن کے قتل کے پورے پس منظر اور محرک سے آگاہی حاصل تھی۔ پولیس والے ان باتوں سے بے خبر تھے۔ ان کے نزدیک ارجن کے قتل کی واردات ایک عام پر اسرار واردات ہی تھی جس میں صرف ایک مفرور قاتل ملوث تھا۔ وہ 4:30 بجے ہوٹل پہنچا تو اس نے دور ہی سے اپنے آدمی کو دیکھ لیا۔ وہ اس وقت ہوٹل کی لابی میں موجود تھا۔ اول خان اس کی طرف توجہ دیے بغیر کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شام ہو رہی تھی لیکن ہوٹل کی لابی رنگ و بو کی رونق سے آ رہی تھی۔ وہاں ہر طرف ویرانی اور افراتفری کا راج تھا۔ ہوٹل کی حدود میں کوئی باوردی پولیس والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمارت سے باہر بھی اول خان کو اکا دکا باوردی سپاہی اور جونیئر افسران نظر آئے۔ پولیس والوں کی تعداد میں وہ غیر معمولی کمی اس بات کی گمازی کر رہی تھی کہ ہوٹل کے ماحول سے خوف و ہراس کی فضا ختم کرنے کے لیے ارجن کمار کی لاش وہاں سے لے جائی جا چکی تھی۔ اول خان STF میں ہونے کے باوجود عام پولیس فورس کے لیے ایک عام شہری تھا۔ اسے شہری پولیس کے گنے چنے افسران ہی بخوبی پہچانتے تھے۔ اول خان کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ پولیس کی نفری میں کمی کے سبب اس کا کوئی شناسا افسر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مینیجر کی تختی والے کمرے کا دروازہ بند تھا
تھا کچھ لوگ وہاں موجود اور مصروف ہو سکتے تھے۔ اول خان نے ہوٹل میں 2 راتوں کے لیے ایک کمرہ لینے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے بکنگ کلرک سے ویرانی کا سبب دریافت کیا تو اس نے ایک حادثے کا ذکر کر کے بات ٹال دی۔ وہ قتل کا ذکر کر کے آئے ہوئے ایک گاہک کو بگانا نہیں چاہتا تھا۔ ارجن کے قتل کی واردات کے بعد اس کی آمد ہوٹل والوں کے لیے ایک نیک شگون تھی۔ اول خان کو اصل سانحے سے بے خبر رکھنے کے لیے بہت زیادہ اجلت میں کاؤنٹر سے نپٹا کر پورٹر کے ساتھ کمرے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اول خان باروب اور پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ کاروباری افراد کے انداز میں محض ایک کشادہ بریف کیس لے کر ہوٹل پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جھولتا ہوا بریف کیس پورٹر نے لے لیا اور سیدھا لفٹ کی طرف ہو لیا۔ 5ویں منزل کا کمرہ اسے دیا گیا تھا۔ طویل راہداری میں فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا، سر پر فالس سیلنگ سجی ہوئی تھی۔ دھیمی روشنی میں وہ سرنگ نما راہداری گراؤنڈ فلور کے کشیدہ ماحول سے بالکل مختلف اور رومان آفریں محسوس ہو رہی تھی۔ اول خان نے پورٹر کو ٹپ دے کر رخصت کیا اور دروازہ اندر سے مقفل کر کے جوتوں سمیت دوہرے بستر پر دراز ہو گیا۔ اگر میں نے نک سے بات نہ بگاڑی ہوتی تو کم و بیش اسی وقت ایسے ہی کسی کمرے میں ارجن مجھے کوبرا سے ملوا رہا ہوتا، اول خان نے سوچا۔ ہوٹل پہنچنے تک وہ اپنے لیے کسی طریقہ کار کا انتخاب نہیں کر سکا تھا۔ پرتکلف اور آرام دہ کمرے میں پہنچنے کے بعد ارجن اور کوبرا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ 5 اسٹار ہوٹل تھا جہاں ملکی اور غیر ملکی معززینوں شرفا قیام کرتے تھے۔ کسی کے لیے چہرے پر نقاب چڑھا کر وہاں آنا ناممکن تھا۔ نیک کا معتمد نقاب پوش جو بھی رہا ہو، عام آدمی کی طرح شریفانہ حلیے میں کوئی نقاب لگائے بغیر اس ہوٹل میں آتا ہوگا اور سیدھا ارجن سے رجوع کرتا ہوگا۔ ارجن ذاتی طور پر اسے اس کی پسند کے فلور کا کوئی کمرہ دے دیتا ہوگا۔ اسے یقینی طور پر یہ علم رہا ہوگا کہ وہی شریف آدمی ضرورت پڑنے پر اپنے کمرے کی 4 دیواری میں چہرے پر نقاب چڑھا کر کوبرا کا روپ دھار لیتا ہے۔ بعد میں کوبرا کا کوئی ملاقاتی ارجن کے پاس آتا ہوگا تو وہ پہلے انٹرکام پر کوبرا کو کسی ملاقاتی کی آمد سے مطلع کرتا ہوگا، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر مؤدبانہ انداز میں کوبرا کے حضور پیش کر دیتا ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں ارجن کمار کو کوبرا کی اصلیت کا پورا علم تھا۔ وہ اس کے چہرے سے لے کر نام پتے تک سب کچھ جانتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے بہت اجلت و نفاست اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ٹھکانے لگا دیا گیا تھا۔ کوبرا کے اس قریبی رازداں کو کرنل داور کے چنگل سے بچانے کے لیے بے رحمی سے مروا دیا گیا تھا۔ ویرا کے قول کے مطابق وہ امریکیوں کا ایک بنیادی وصف تھا۔ وہ بیڑیے اپنی کھال بچانے کے لیے اپنے ہی ساتھیوں کو چیر پھاڑ ڈالتے تھے۔ پرسکون ماحول میں ذہنی ارتکاز کے ذریعے اس کے دماغ میں مربوط خیالات کا ایک سیلاب امڈا چلا آ رہا تھا۔ صرف ارجن کوبرا کی اصلیت سے آگاہ تھا۔ ہوٹل کے دوسرے عملے کے لیے اس آدمی کا کوئی نہ کوئی عام نام اور چہرہ تھا۔ وہ اسے اسی حیثیت میں پہچانتے تھے۔ ان کو ارجن نے اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی ہوگی کہ ضرورت کے وقت وہی شخص کچھ دیر کے لیے کوبرا بن جاتا ہے۔ ہوٹل کے بکنگ کاؤنٹر کے عملے پر محنت کر کے یہ معلوم کیا جا سکتا تھا کہ ہوٹل میں کبھی کبھی آنے والے اس خاص مہمان کا نام کیا تھا جس کی خدمت کے لیے ارجن ہمیشہ ذاتی توجہ اور دلچسپی لیتا تھا۔ اول خان سمجھ رہا تھا کہ ہوٹل کی ساکھ بچانے کے لیے وردی پوشوں کی تعداد بڑی حد تک گھٹا دی گئی تھی، لیکن ہوٹل میں کہیں نہ کہیں تفتیشی کام پورے زور و شور سے چل رہا ہوگا۔ بیانات لیے جا رہے ہوں گے، ارجن کے کمرے میں کیمرے چل رہے ہوں گے، فنگر پرنٹس اٹھائے جا رہے ہوں گے۔ تناؤ کے اس ماحول میں اگر وہ اپنی شناخت ظاہر کر کے پوچھ گچھ کا متوازی سلسلہ شروع کرتا تو کوئی متعرض نہ ہوتا، لیکن بیشتر جبینیں شکن آلود ہو جاتی، اور دوسری طرف وہ ایک پر اسرار تفتیشی اہلکار کی حیثیت سے ہوٹل کے عملے کے سامنے بے نقاب ہو جاتا۔ ہوٹل میں اپنی شناخت
وقت اسے سرے سے گوارا نہیں تھی۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح ہوٹل میں رہ کر اپنے کام کی باتیں معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ اس ضمن میں اسے ہوٹل کا رجسٹر سب سے اہم محسوس ہو رہا تھا، جس میں ہوٹل کا عملہ ہر آنے جانے والے مہمان کے مکمل قوائف درج کرتا ہے۔ کوبرا ارجن کے لیے بہت اہم بلکہ شاید اہم ترین گاہک تھا۔ اس کا وقت بہت قیمتی تھا۔ اول خان کا خیال تھا کہ رجسٹر میں کوبرا کے قوائف ارجن خود تحریر کرتا ہوگا۔ وہ اس کے کسی ماتحت کلرک کی ڈیوٹی تھی جسے وہ کوبرا کو خوش کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے لیتا ہوگا۔ اگر ہوٹل کا وہ ایک رجسٹر کسی طرح ہاتھ آ جاتا تو محض چند روز کے اندر اندراجات دیکھ کر بہت کچھ پتا چلایا جا سکتا تھا۔ اسی رجسٹر سے کوبرا کی آمد و رفت کا دورانیہ بھی معلوم ہو سکتا تھا۔ ارجن پر بھروسہ کر کے اس نے اس مخصوص ہوٹل کو اپنا اڈا بنایا تھا۔ وہ وہاں کے مستقل گاہکوں میں شامل تھا۔ عملے کے بہت سے لوگ اسے پہچاننے لگے ہوں گے۔ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہوٹل میں ہر بار نئے نام سے کمرہ لیتا۔ شاید کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت کمرہ بدل جاتا ہو۔ کوبرا کا اصل یا فردی نام نہیں بدل سکتا تھا۔ ارجن کی تحریر میں اس کا ایک نام کی کئی بار تکرار اسے کوبرا کے بہت قریب پہنچا سکتی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا کہ وہ اپنے طور پر بھی کڑیاں ملا سکتا ہے۔ اس نے موبائل فون پر اپنے اس آدمی کا نمبر ملا لیا جو ہوٹل کی لابی میں موجود تھا۔ سر، میں کچھ لوگوں کے ساتھ مصروف ہوں، فارغ ہو کر فون کرتا ہوں۔ ایس ٹی ایف کے کارندے نے اپنے باس کی آواز سن کر مختصر سا جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ چند منٹ بعد اس کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کہیں مصروف نہیں تھا، ایک ایسی جگہ تھا جہاں وہ فون پر کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک بہتر اور کھلے مقام پر آ کر دوبارہ فون کیا تھا۔ اس نے اول خان کو ہوٹل میں آتے اور پھر پورٹر کے ساتھ رہائشی کمروں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے چیف کو بذات خود ہوٹل میں ڈیرا ڈالنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ یہ معاملہ سنگین ہے، ہمیں پسے پردہ رہ کر بہت احتیاط سے اسے دیکھنا ہے، اول خان نے اسے سمجھایا۔ ابھی تک میں دور دور رہا ہوں۔ دو شناسا پولیس افسران مل گئے تھے۔ وہ حیران ہوئے کہ قتل کی ایک روٹین واردات میں ہماری فورس کے لیے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ بتایا کہ میں اتفاق سے ادھر نکل آیا ہوں، میری موجودگی کا فورس کی دلچسپی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کمرہ نمبر 520 میں ہوں۔ اس وقت ہوٹل کا رہائشی رجسٹر بہت اہم ہے، اس تک رسائی کی کیا صورت ہے؟ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پولیس کو ہوٹل کے ریکارڈ سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ وہ واقعاتی شہادتوں پر زیادہ توجہ نہیں دے رہے۔ اس کے آدمی کی طرف سے جواب آیا، میں رجسٹر کچھ دیر کے لیے شاید حاصل کر لوں، لیکن یہ بات پھیل سکتی ہے کہ ایس ٹی ایف راہ میں آ رہی ہے۔ تم آس پاس ہی رہو، میں سوچ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ اول خان نے بات التوا میں ڈال دی۔ کچھ دیر تک غور کرنے کے بعد اول خان نے کمرے کے فون پر براہ راست لائن لے کر ہمارے گھر کا نمبر ملا لیا۔ درمیان میں آپریٹر کا دخل نہ ہونے کے سبب بلا تکلف بات کی جا سکتی تھی۔ درمیان میں کوئی بھی مخل ہونے کی کوشش کرتا تو سی ایس ڈی حرکت میں آ جاتی جو ہمارے گھر پر موجود تھی۔ اس وقت تک میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ ارجن کے قتل کی خبر سن کر میرا ذہن الجھ گیا تھا۔ بس رہ کر ایک ہی بات ذہن میں چکرا رہی تھی کہ وہ ہوٹل اس وقت ان کی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا، وہاں سے کوئی نہ کوئی سرا مل سکتا تھا۔ مجھے یہ جان کر بے ساختہ خوشی ہوئی کہ اول خان ہمت کر کے خود ہوٹل میں مقیم ہو گیا تھا۔ میری طرح اس کی جان کو بھی خطرات لاحق تھے۔ اس بار گولی چلا کر اس کا بازو زخمی کیا جا چکا تھا۔ وہ بھی ہمارے نادیدہ دشمنوں کی نظروں میں آیا ہوا تھا، لیکن کام کی خاطر اس نے ہر خطرے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے مجھے ارجن کے قتل کی پوری رویداد کے ساتھ اپنے اخذ کیے ہوئے نتائج بھی سنائے جو بہت مدلل تھے۔ مجھے مان لینا پڑا کہ ارجن کے بارے میں میرا ابتدائی اندازہ غلط تھا۔ وہ اس کھیل کا بہت اہم مہرہ تھا اور کوبرا کی اصل شخصیت سے پوری طرح واقف تھا۔ ہوٹل کا ماحول تمہیں راس آیا ہے، وہاں بیٹھ کر تم نے قابل قدر باتیں سوچی ہیں۔ میں نے دلچسپی کے ساتھ اس کی ساری باتیں سن لینے کے بعد کہا، اب تمہارا مسئلہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ ایس ٹی ایف کے نام سامنے لائے بغیر اس رجسٹر کو کیسے چیک کیا جائے۔ ہاں، بات یہیں اٹکی ہوئی ہے اور میں نے اسی مشورے کے لیے تمہیں فون کیا ہے۔ تم ہوٹل میں موجود ہو تو
मैं घर में बैठकर क्या करूँगा, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। तुमने कमरा नंबर 520 ही बताया था ना? नहीं, तुम इधर आने की गलती न करना। वो मेरा फैसला सुनकर बौखलाई हुई आवाज में बोला, हमारे लिए यहाँ बहुत खतरात हो सकते हैं। खतरा तो तुमको भी है, तुम एक गोली खा चुके हो। मैंने कहना चाहा लेकिन इसने मेरी बात काट दी। मेरी बात और है, इसकी आजलाना आवाज आई। इन्होंने मुझे जख्मी करके आलाकार बनाया था ताकि मेरा पीछा करके तुम्हारा कुछ सुराग हासिल कर सके। इनके लिए मेरी इससे ज्यादा अहमियत नहीं थी। तुम इनका असल हदफ हो। वो तुम तक पहुंचने के लिए ये सारे पापड़ बेल रहे हैं। खतरों से खौफजदा होकर हम पेश कदमियों से रुके रहते तो आज इस मुकाम पर न होते। मैं तुमको रोक नहीं रहा, बस जरा इंतजार कर लो। वक्त साजगार हो जाए तो सब कुछ तुम ही को करना है। इस वक्त तुम क्या खतरा महसूस कर रहे हो? मैंने पूछा। इनके आदमी होटल में मौजूद होंगे, वो हर आने जाने वाले पर नजर रखने की कोशिश कर सकते हैं। तुम गलत सिमत में सोच रहे हो। अर्जुन का कत्ल किसी लंबी मंसूबाबंदी या जद्दोजहद के नतीजे में नहीं हुआ। वो चंद मिनटों में होने वाले एक फैसले के नतीजे में अचानक मारा गया है। निक और इसके भेजे हुए कातिल के सिवा किसी को इल्म नहीं हो सका होगा कि अर्जुन को किसने और क्यों मरवाया। अर्जुन का कातिल कोई मुकामी था। इसने मानीखेज लहजे में कहा, क्या तुम्हारा ख्याल है कि इसे निक ने भेजा होगा? दरमियान में राबते का कोई और आदमी मुलव्वस नहीं रहा होगा। कितने ही आदमी मुलव्वस हों, कत्ल का सबब निक के सिवा कोई नहीं जानता। वो मुझे अर्जुन का नाम बताकर फंस गया था। इसके पास अर्जुन के कत्ल के सिवा कोई दूसरी राह नहीं रही थी। ये बाद की बातें हैं। तुम होटल में इनके किसी आदमी या आदमियों की मौजूदगी क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? अव्वल खान ने पूछा। इनके जो लोग भी होटल में हैं वो अर्जुन के कत्ल से बुरी तरह खौफजदा हो गए होंगे। वो इस वक्त अपनी कमीन गाहों में छुपे हुए होंगे। अचानक मौत का खौफ इन्हें मंजर आम पर आने से रोके रहेगा। इनके खिलाफ तेजी से काम करने के लिए यही मुनासिब तरीन वक्त है। इस वक्त तुम एक मुतजाद बात कह रहे हो जो करीने क्यास जरूर है, मगर तुम्हारे इब्तदाई अंदेशों से मेल नहीं खाती। मतलब कुछ साफ होने तक वो बाहर निकल सकते हैं, ना होटल तब्दील कर सकते हैं। हमें इस मोहलत से फायदा उठाना होगा। फिर तुम कितनी देर में आ रहे हो? अव्वल खान ने कायल होकर हथियार डाल दिए। मैं बस अभी निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। तेजी से बदलते हुए हालात के तहत हमारे फैसले भी बदल रहे थे। असारो कराइन से कुछ यूं जाहिर हो रहा था जैसे जल्द ही कुछ न कुछ होने वाला था। मैं खुले मैदान में मुकाबले के लिए नहीं जा रहा था। वो होटल की बंद चार दीवारी में साजिशों और मकारियों का मुकाबला होता नजर आ रहा था। होटल के कमरों और राहदारियों में आतिशी हथियारों से कहीं ज्यादा मोहलक और खामोश हरबों की जरूरत थी। इस बार मैं भीमगन घर पर बोलने की गलती का तहम्मुल नहीं हो सकता था। मुझे रवानगी की तैयारी में मसरूफ पाकर तीनों का तजस्सुस जाग उठा। मेरे इरादे में किसी को कोई एतराज नहीं था, लेकिन वो फिक्रमंद थे। इनके लिए वो दलीलें भी काफी नहीं थी जिन्होंने अव्वल खान को खामोश कर दिया था। शायद इसका सबब ये था कि अव्वल खान मुजरिमों के एक मतवक्को मस्कन में विराजमान था। वो तीनों घर में थे। मैंने STF के इब्रार नामी कारिंदे को चाय बनाने की हदायत की और फोन की तरफ मतवज्जो हो गया। सदफ मेंशन जलाल की मसरूफियात का मरकज और महवर जरूर था, लेकिन वो हर वक्त वहाँ नहीं पाया जाता था। मोबाइल फोन पर इससे फौरी राब्ता हो गया। तुम सही कह रहे थे कि एक 5 स्टार होटल में दिन दिहाड़े दीदा दिलेरी से घुसकर मैनेजर को मार डालना दिल गुर्दे का काम है। इसने अपने फोन पर मेरी आवाज सुनते ही हैजानी आवाज में कहा, शहर में वारदातें तो होती रहती हैं, मगर इस वाक़े ने सबको हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ी मुश्किल कत्ल के असबाब के तयन में पेश आएगी। मैंने अपनी राय दी, यही बुनियादी मसला है। मेरा ख्याल है कि पुलिस इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकेगी। हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। वो बोला, अंदरूने खाना रोनुमा होने वाले वाकयात से
आगाही के बगैर कोई अर्जुन के कत्ल की गुत्थी को नहीं सुलझा सकेगा। मैंने पूरी कहानी तुम्हें सुना दी थी। अर्जुन का असल कातिल निक है, इसका तुम क्या कर सकोगे? इसकी फिक्रमंदाना हुंकार सुनाई दी। वो आईबी की मजबूरियों को मुझसे ज्यादा समझता था। कुछ लम्हों तक लाइन पर सुकूत छाया रहा, फिर इसकी आवाज उभरी, तुमने इस रुकावट का क्या हाल सोचा है? हमें कोबरा और इसके नेटवर्क तक पहुंचना होगा। फिलहाल तुम्हें अपने महकमे को सामने लाने की जरूरत नहीं। मैं एसटीएफ को भी पसे पर्दा रखना चाहता हूँ। सब ही पसे पर्दा रहे तो कोबरा की सरकोबी कौन करेगा? इसका सवाल फितरी था। मुझे कुछ देर के लिए होटल का मुसाफिरों वाला रजिस्टर दरकार है, क्या वो मिल सकता है? मिल जाएगा। इससे तुम क्या हासिल कर सकोगे? इसका पुजमुर्दा लहजा यकायक तजस्सुस अमेज हो गया। शायद हमें कोबरा का कोई सुराग मिल जाए, मैंने पुर उम्मीद लहजे में कहा। इसके लिए वो तशना जवाब नाकाफी था। वो जानता था कि मेरे जहन में कोई ख्याल सर उबारता है तो इसके पसे पुश्त कोई न कोई अमली खाका भी मौजूद होता है। मैंने अजराए मजाक इसे टालने की कोशिश की, जिसे नाकाम होना ही था। फिर मैंने इसे अव्वल खान की जहनी कारगुजारी से आगाह कर दिया। मैं तरजीही बुनियादों पर इस रजिस्टर का कोई न कोई बंदोबस्त करता हूँ। पूरी बात सुन लेने के बाद इसने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया, ये तुम्हारे घर भिजवा दूं? ये इसी होटल के कमरा नंबर 520 में भिजवा दो। वहाँ कौन है? इसने तेजी से सवाल किया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन से तो जाहिर हुआ था कि तुम अपने घर से फोन कर रहे हो। अव्वल खान वहाँ है, मैं भी सीधा वहीं जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।